إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئی جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، یہ نیک تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 62 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، خواہ وہ لوگ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابئین ہو، تو جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح یعنی نیک عمل کرتے رہیں گے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے، اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، اور ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت کے اندر یہودی، نصرانی اور صابئی کا تذکرہ آیا ہے۔ یہودی کو آپ جانتے ہیں، گزشتہ کئی روز سے یہودی پر باتیں ہوتی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور یہودی اس وقت بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے نصرانی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ تیسرا ہے صابئین۔ صابئین کے بارے میں شاید آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے یا نہیں بھی سنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اصل پہلے مخاطب یہودیوں کو کیے ہیں۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں ایمان لے آؤں اور آخرت پر یقین کر لوں تو میرے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہو پائیں گے، اور جس کی وجہ سے ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، عذاب کاٹنا پڑے گا۔ یہی عقیدہ نصرانیوں کا بھی تھا۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آئے ہیں، شاید ایمان لانے کی وجہ سے ہماری گناہ معاف نہ ہو سکے، تو اسی خدشے کی وجہ سے، اسی تذبذب کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے صابئین ایک قوم گزری ہے، تو اللہ نے بتا دیا یہاں پر کہ کوئی بھی قوم ہو، خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابئین ہو یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی قوم ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور پھر ایمان لے آئے اللہ اس کے رسول پر، آخرت پر، تو ہم اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اس بات پر ایمان لے آئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ ان کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا بدلہ اللہ ان کو عطا کرے گا، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر صابئین کے بارے میں کچھ باتیں ضروری ہیں جو میں آپ سے عرض کر دوں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں۔ صابئین ایک قوم گزری ہے جو اپنے آپ کو حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا پیروکار مانتی تھی۔ اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں حضرت شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا پیرو ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں۔ دوسری طرف مفسرین نے لکھا ہے کہ نصرانیوں اور مجوسیوں کے بے دین لوگوں کو صابئین کہا جاتا ہے۔ نصرانی اور مجوسی آگ پوجنے والے میں سے جو بے دین لوگ تھے ان کو صابئی یعنی صابئین کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے
کہ ان کا مذہب الہامی ہے، بالکل الگ مذہب سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور سمجھتے تھے کہ جو باتیں ہمارے پاس ہے جس پر عمل ہم کرتے ہیں وہ باتیں الہامی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں ڈائریکٹ الہام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ان کے یہاں سات ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے سابی لوگ 7 نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 7 وقتوں کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور قمری مہینے کے اعتبار سے 1 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ان کا ایک اپنا معمول تھا، اور خود بنایا ہوا تھا، خود ساختہ تھا ان کا یہ۔ تو جہاں ایک دعویٰ تھا کہ میں ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام کا پیروکار ہوں، تو ایک حد تک ماننے کی بات تھی، لیکن دوسری غلطی اور ان کے اندر جو عیب کی بات تھی کہ وہ پرستش کرنے لگے تھے ستاروں کی۔ ستارے بھی اللہ کے مخلوق ہے، اور اس کی پوجا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے تھے۔ اسی طریقے سے سابقین کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ اپنی جماعت کا پرچار نہیں کرتے تھے، تذکرہ نہیں کرتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ پتا ہے کہ اور جو مذاہب ہے، یہودی ہو، نصرانی ہے، عیسائی جو بھی ہے، تو وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، لیکن سابقین کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت کسی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ بس ہم جتنے لوگ ہیں بس وہی اپنے مذہب پر عمل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے سابقین اپنے مذہب میں کسی غیر کو داخل کر دیتے تھے۔ کوئی اگر چاہے، کوئی ہندو چاہے کہ سابقین کے مذہب کو اختیار کر لے تو وہ اس کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی طریقے سے سابقین کی مختصر جماعت تھی، اور یہ مصر کے قریب ایک آبادی میں رہا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو پہلے کیا یہ مختصر سی جماعت تھی، اور تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل نہ کرنے کی وجہ سے بالکل معمولی بن کر کے رہ گئی، اور ایک وقت آیا کہ وہ نصف و نابود ہو گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ مفسرین نے اس کی تفصیل بھی زیادہ بیان نہیں کی ہے۔ مختصر جو اہم باتیں تھیں یہ باتیں میں آپ سے عمل کر جائیں کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، اور 7 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، اور قمری اعتبار سے مہینے میں 1 روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تھے صابرین۔ تو اللہ نے کہا خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابرین ہو، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، تو ہم ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اسی طریقے سے ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ کسی مذہب والوں کے لیے اختیار ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔